بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقع ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو، چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO 2 دیا جاتا ہے. اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ، بدنام لوگ، بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر، اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی، کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں، اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں. اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے، تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر. تمہاری کیا منہ، کیا متھا، کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب ہی نہیں تم کر سکتے، تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو اسکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن، دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے، اور اتنے بڑے خاندان کو سمدھی بیٹھا ہے، وزیر خزانہ کو بیٹا بیٹھا ہے، کو پوتا بیٹھا ہے، جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں. میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے، اور وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے؟ کیوں جی بریگیڈیئر صاحب، وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے. کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے؟ یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے، جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کریں نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے؟ 20 اس کے ایک سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟ آج یہ سوال ان کا جواب نہیں یہ دے سکے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے، وہ اربوں روپے کس کے تھے؟ آج پوری قوم نظام سے، پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا جاتا ہے، اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس. کو بچہ بھوک سے روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں. اور کو اربوں ڈالر چوری کرتا ہے، کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں، وہ آتا ہے اور اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، وہ آ کے لیکچر دیتا ہے. وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی کیسے ہوتی ہے، تاکہ اس کے اگینسٹ قوانین بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے، اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے، یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے، اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے. 1100-1200 ارب کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرا لیے، مہنگے ترین قرضے لیے جا رہے ہیں اس وقت، اور قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی، جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے، اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO 2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے، ہم اس کے پڑھچے اڑا دیں گے، اور یہ قوم کا پیسہ ہے، ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا.
اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ جو عدل کے ساتھ، جو انصاف کے ساتھ، جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے، اور جس طریقے سے یہ اسکرین چلائی جا رہی ہے، آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چہروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد عوام اس کا احتساب کرے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1100 ارب کے تو کیسز معاف کیے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے ٹوٹل 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا. اس کا ریٹ بنتا ہے 130 ارب سالانہ. یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہ 10 سے 15 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور یہ بھی پرانی قسطیں پلی بارگین کے اندر چل رہی ہیں. تو قوم کو جو کنٹینیوس پر ایئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا، وہ تقریباً 120 ارب سالانہ ہے. کیونکہ وہ جھیل یا وہ پونڈ جو 1100 ارب کی تھی، یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا. اس پوری پونڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا، ختم کر دیا، کیسز ہی ختم کر دیے. اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 120 ارب کا لاس اس NRO2 کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر اینم، پر سال کے حساب سے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت محمود صاحب نے، مصدق صاحب نے اینڈ حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں صرف 1 منٹ لوں گی اور میسج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دو گے. بیسکلی ذرا باہر نکلو. پاکستان کے اندر یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے ابا جی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں، تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ. کسی جگہ پہ نکلو، رات کے اندھیرے میں چپکے سے اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے، اور اس کے بعد اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا، اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو بتائے گی